کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا تعلیم چل رہی تھی والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو لوگ امانت کو ادا کرنے والے اور وعدے کے سچے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس پر ہماری تعلیم چل رہی تھی۔ چونکہ تعلیم مختصر ہوتی ہے، 7، 8، 10 منٹ سے زیادہ جاتا نہیں ہو، اور بہت سے دوستوں کی فرمائش بھی یہی ہے کہ مولانا 10 منٹ سے زیادہ آپ تعلیم نہ کرو۔ اس لیے بہت سی باتیں ایک مجلس میں سنانا مشکل ہوتی ہے۔ مزہ تو جب آتا ہے جب ایک مجلس کے اندر بیان کیا جائے، لیکن خیر چلو تھوڑی باتیں بھی آتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا جو بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں، اس کے دور کے اندر بہت سے لوگوں نے بغاوت کی تھی، جس کو حجاج بن یوسف نے کچلتا رہا، اور بغاوت جو آدمی ہوتا تھا، جو اس کے ہاتھ میں آ جاتا تھا، ان کو بڑی بڑی سزا دیتا تھا۔ اس طرح اس نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی فوج میں سے بغاوت کے مرتکب ہونے والے پر وہ بڑی بڑی سزا دیتا تھا۔ ان کے فوجیوں کو حکم دیتا تھا کہ جو بغاوت کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ جلادوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب قتل کرتے کرتے ایک بدو اعرابی باقی رہ گیا اور نماز کا وقت آ گیا، تو حجاج نے اپنے ایک سپہ سالار اور اس کا بہت معتمد، ان کا نام تھا قتیبہ ابن مسلم، قتیبہ ابن مسلم کو بلایا اور کہا یہ شخص آج رات تمہارے پاس مہمان رہے گا، کل اس کو ہمارے پاس پیش کرنا۔ قتیبہ ابن مسلم کہتا ہے میں نے اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو لے کر اپنے ہمراہ ہمارے گھر کی طرف لے گیا۔ راستے میں اس نے مجھے بڑی لجاجت سے کہا، بڑی خوشامدیں کرنے لگا، قتیبہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر کا جذبہ ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور کل حجاج مجھے قتل کرنے والا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے لیے مجھے گھر جانے دو، میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں، حق دواروں کا حق ادا کر دوں، اور جو کچھ مجھے لینا دینا ہے وہ بھی کر لوں، اپنے ورثاء کو بتا دوں کہ کل مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں رب العزت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کفیل بناتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کل واپس آ جاؤں گا۔ قتیبہ ابن مسلم کہتے ہیں مجھے اس کی بات پر بڑا تعجب ہوا اور مسکرایا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ آدمی؟ میری طرف چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کل میں واپس آ جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا، نہ کہتا رہا، یہ کیسا ممکن ہے میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم واپس نہ آئے تو میری ذمہ داری ہو جائے گی، حجاج میرے اوپر غصے ہوگا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ہی قتل کر دے۔ وہ شخص جو ہے بڑی منت سماجت کرنے لگا، بڑی خوشامدیں کرنے لگا، مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا اور میں نے اعتبار کر لیا، اس پر بھروسہ کر لیا۔ میں نے اس سے کہا اچھا کل واپس جلدی آ جانا۔ چنانچہ وہ فوراً ہی اجازت ملتے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر اس کے جانے کے بعد مجھے پچھتاوا ہونے لگا اور رہ کر یہ خیال آنے لگا کہ میں نے اسے چھوڑ تو دیا ہے، یہ اگر واپس نہ آیا تو حجاج
مجھے کہیں قتل نہ کر دے۔ مجھے حجاج کا ڈر میرے دل کے اندر بیٹھ گیا۔ چنانچہ وہ رات میری بڑی بے چینی سے گزری۔ وہ رات میری زندگی کے سب سے بھیانک رات تھی۔ مسلسل غم ستاتا رہا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا کہ دوسرا دن وہ دیہاتی آدمی واپس آ جائے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں فوراً باہر نکلا، دیکھا کہ وہ اعرابی دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو میرے جان میں جان آ گئی۔ میں نے پوچھا واپس آ گئے؟ کہنے لگا ہاں، تمہارے سامنے تو کھڑا ہوں۔ اس نے قتیبہ ابن مسلم نے کہا اصل میں مجھے تمہارا اعتبار نہیں تھا، مجھے تمہارا اعتبار نہیں تھا۔ تو اس دیہاتی نے ایک عجیب بات کہی۔ اس دیہاتی نے کہا جعلت اللہ کفیلا ولا ارجی، میں نے رب العزت کو اپنا کفیل بنایا تھا کہ میرا کفیل اور وکیل جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، تو واپس کیسا نہ آتا۔ میں اسے ہمراہ لے کر حجاج کے پاس حاضر ہو گیا۔ قیدی کو میں نے دربار کے پاس چھوڑا۔ حجاج نے دیکھتے ہی مجھ سے سوال کیا قتیبہ ہمارا قیدی کہاں ہے؟ قیدی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ امین کی خیر و سلامتی ہو، دروازے پر کھڑا ہے۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا اور رات والا واقعہ میں نے بیان کر دیا۔ جب میں نے بیان کیا تو حجاج بھی کچھ سوچنے لگا۔ نیچے سے اوپر اس قیدی کو دیکھا اور گویا کہ وہ فیصلہ کچھ کرنا چاہتا ہے، سوچ رہا ہے کیا فیصلہ کروں۔ اچانک حجاج کی آواز گونجی اور حجاج نے کہا وہب تو لکا، میں نے تجھے یہ قیدی ہبا کر دیا، تجھے بخش دیا، اب تیری مرضی ہے، تو اس سے جو چاہے کر، تو چاہے تو اسے قتل کر دے اور تو چاہے تو اس کو بخش دے، جو تجھے سلوک کرنا ہے وہ سلوک اس کے ساتھ کر لے۔ میں نے قیدی کو ہمراہ لے کر گیا اور باہر نکل آیا، اور باہر نکل کر قیدی سے میں نے کہا جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اعرابی نے جب یہ بات سنی تو خوش ہو گیا، اور اعرابی نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور اس نے کہا اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد ولک الشکر، تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے اور تیرا میں شکر بجا لاتا ہوں۔ بس یہ جملہ اس کے منہ سے تھا اور تیسرا کوئی دوسرا جملہ اس کے منہ سے نکلا نہیں۔ اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا اور چل دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس شخص کو میں نے موت کے چنگل سے نکالا، اس کو تو قتل ہونا تھا، لیکن میں نے چھڑوا دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے میرا شکر ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ دل ہی دل میں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم یہ بدو تو مجنون ہے، پاگل معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ دوسرے دن وہ اعرابی آیا اور کہنے لگا قتیبہ ابن مسلم کو یا آپ کا ہادہ جزاک اللہ انی افضل الجزا و احسن الجزا واللہ ما ذهب انی امسی ما صنعت ولکن کریت ان اشرک فی حمد اللہ احدا۔ ایسے دیہاتی بھی کتنی عجیب بات کرتے تھے۔ اس نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں میری طرف سے بہترین جزاخیر عطا فرمائے اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، بہترین بدلہ۔ کل میں نے اللہ کی قسم جاتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تھی اور تیرا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، تو برا مت ماننا۔ اصل میں نے ایسی بات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کی تو اللہ کے شکر ادا کرنے میں نے چاہا نہیں کسی اور کو بھی میں شریک کروں، لہذا میں نے صرف اللہ کی حمد و ثنا کے اندر کہا تیری تعریف نہیں کی ہے۔ تعریف مل میں موسیٰ احمدی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ جو وعدہ کو پورا کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کرنے پر اس کو آزادی مل گئی اور حجاج ابن یوسف ظالم جیسے بادشاہ کے قتل ہونے سے بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وعدہ کو پورا کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔